بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی۔ میں محمد غوث الاعظم تجوید کلاس میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ انشاءاللہ ہم آج کے ویڈیو میں را حرف کو کب باریک پڑھیں گے اس کے رولز کو ہم سمجھیں گے۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم پر اور باریک پڑھے جانے والے لیٹرز کے قاعدے کو سمجھ رہے ہیں۔ حروف مستعلیہ کا ویڈیو بھی بن چکا ہے۔ الف کا قاعدہ یعنی الف کو کب ہم باریک پڑھتے ہیں، کب پر پڑھتے ہیں، یہ بھی ویڈیو بن چکا ہے۔ اور را کو کب پر پڑھا جاتا ہے، بولڈ سے پڑھا جاتا ہے، اس کا بھی ویڈیو بن چکا ہے۔ پلے لسٹ سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم را کو کب باریک پڑھیں گے اس کو سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا رول دیکھیں، جس را پر زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی، یعنی را کے نیچے زیر کی حرکت آئے تو وہ را باریک پڑھا جائے۔ نیکسٹ دیکھیں، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی، مطلب را پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر آئے تو وہ را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ نمبر 3، جس را پر دو زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی، یعنی جیسے پچھلے ویڈیو میں ہم سمجھے تھے را پر دو زبر اور دو پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، یعنی ہیوی بولڈ سے پڑھیں گے۔ یہاں جو ہے را کے نیچے دو زیر کی تنوین آئے تو اس را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ نیکسٹ دیکھیں، را مشدد پر زیر ہو تو را مشدد باریک ہوگی، یعنی مشدد کے معنی تشدید۔ جس را پر تشدید ہو اس کو ہم را مشدد کہتے ہیں۔ اگر اس پہ زیر اس کے نیچے زیر کی حرکت ہو تو اس مشدد را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اگر پیش یا زبر ہو، را مشدد کو زبر یا پیش ہو تو ہم اس را کو پر پڑھیں گے۔ نیکسٹ قاعدہ دیکھیں، 5th رول یہ، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، یعنی را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن ہمیشہ باریک پڑھے جائے گا۔ نیکسٹ رول دیکھیں، 6واں رول اس کا، اگر را ساکن سے پہلے بھی کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را ساکن باریک ہوگی۔ اب ہم ان ایگزامپلس کو مثالوں سے سمجھیں گے۔ جو یہاں دیکھیں، رجالن، را زیر ری، جیم الف زبر جا، رجا، لام دو پیش لن، رجالن۔ اب یہاں جب را کو باریک پڑھتے ہیں تو ہمارا منہ ہے نا وہ سائڈ سے کھلتا ہے اور منہ میں ہوا نہیں رہتی، ایمٹی رہتا، منہ پورا ایمٹی رہتا، ہوا نہیں رہتی اور سائڈ سے کھلتا ہے،
यानी जब रॉ हम पुर पढ़ेंगे तो मुंह हमारा गोल होता है और मुंह भर के पढ़ते हैं, हवा भर जाती है मुंह में। जब हम रा को बारीक पढ़ते हैं तो रा है ना साइड से हमारा, जब बारीक पढ़ते हैं मुंह हमारा साइड से खुलता है, गोल नहीं होता, स्प्रेड होके खुलता है और इसकी आवाज़ बारीक होगी। मुंह भर के हम नहीं पढ़ेंगे इसको। रिजालुन, रिजालुन, इस तरीके से। रा जा जेर रिज, ऑफ दो ज़बर कन, रिज कन, रिज कन। अगर हम यहाँ रज़क़ना, जब हम ज़बर की मिसालें पढ़े थे रज़क़, रज़क़ इस तरह पढ़ते, मगर यहाँ रिज़क़न, रिज़क़न, यानी हवा बाहर चले जाएगी और आपका मुंह है ना थोड़ा खुलेगा। शीन जबर शा, रा ज़ेर री, शहरी, बा ज़बर बा, शहरी बा। अगर हम यहाँ रा पर अगर पेश समझे तो शारा बा, शारा बा, शारा बा, सब मोटा होगा, मगर यहाँ ज़ेर है इसलिए हम इस रा को बारीक पढ़ेंगे, शरीबा, शरीबा, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, बा ज़बर बा, रा ज़ेर री, बारी, ऑफ ज़बर का, बारी का, बारी का, इस तरीके से। अगर रा होता बारा का, बारा, रा, री, री, रा, री, रा, री, इस तरीके से फ़र्क देखें, बारी का। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें। इस एग्जाम्पल में रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो रा साकिन जो है वो बारीक पढ़ा जाता है। उसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया। हमज़ा नून ज़बर अं, यहाँ इक्फ़ा करेंगे क्योंकि ज़ाल जो है वो हुर्फ़ इक्फ़ा में से है। ज़ाल रा ज़ेर ज़ेर, अं ज़ेर, अं ज़ेर। नेक्स्ट देखें, सेम इसी मिसाल है। रा साकिन से पहले ज़ेर आया तो रा साकिन को हम बारीक पढ़ेंगे। फ़ा रा ज़ेर फिर, आइन वाव ज़बर औ, फिर औ, नून ज़बर ना, फिर औ ना, फिर औ ना, इस तरीके से। नेक्स्ट देखें, सेम ये भी इसी का एग्जाम्पल है। रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो रा साकिन को बारीक पढ़ेंगे। मीम नून ज़बर, सॉरी, मीम नून पेश मुन, हा ज़बर हा, मुन हा। यहाँ भी नून साकिन है मगर यहाँ हम गुन्ना इक्फ़ा नहीं कर रहे हैं क्योंकि नून साकिन से बाद नेक्स्ट लेटर जो है वो है हुरूफ़ हल्की में से है। ये हुरूफ़ हल्की में से है इसलिए हम इस नून साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। मुन हा, मीम रा ज़ेर मिर, मुन हा मिर, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। वाव सौद ज़बर वफ, बा रा ज़ेर बिर, वफ बिर। अगर हम इस रा को अगर पुर पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ देखें, वफ बिर, 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 बिर। उम्मीद देखा। अब मैं अगर बारीक पढ़ता हूँ, बिर, 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 इस तरीके से। मोटा पढ़ेंगे तो बिर, बिर, मुंह आपका गोल होगा। तो इस डिफरेंस को आप समझें। वफ बिर बारीक होगा इस तरीके से। नेक्स्ट देखें, जो हमारा कायदा है, रा मुशद्दद पे ज़ेर की हरकत हो तो रा को हम बारीक पढ़ेंगे। जो हम पुर पढ़ने जब रा मुशद्दद पे ज़बर या पेश की हरकत हो तो हम पुर पढ़े थे यानी बोल्ड करके पढ़े थे, मगर यहाँ ज़ेर की हरकत हो रा मुशद्दद पे तो इस रा को हम बारीक पढ़ेंगे।
با را زبر بر، را زیر ری، برری، برری. نیکسٹ دیکھیں با را زیر بر، را زیر ری، برری، برری. نیکسٹ دیکھیں ان ایگزامپلس میں دیکھیں را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو ہم اس را ساکن کو باریک پڑھیں گے. یہاں دیکھیں نون زبر نا ہے، سین یا زیر سی، اور یہاں را ساکن ہے. را ساکن سے پہلے یا ساکن آیا اور اس سے پہلے جو لیٹر ہے صاد، اس پہ زیر، اس کے نیچے زیر کی حرکت ہے، تو اس لیے ہم اس را ساکن کو باریک پڑھیں گے. کیسے؟ نصیر، نصیر. یعنی آپ کے جو منہ ہے وہ سائڈ سے کھلے گا اور را کی آواز باریک ہوگی، منہ پورا ایمٹی ہوگا، ہوا نہیں بھریں گے ہم. نیکسٹ دیکھیں سیم اسی طریقے سے مثال ہے. را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے یا ساکن بھی آیا، یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے صاد کے نیچے زیر ہے، تو ہم اس کو دیکھیں با زبر با، صاد یا زیر سی، بسی. را ہے، یہاں را کے اوپر جزم ہے تو اس کو ہم بصیر باریک پڑھیں گے را کو. یہاں دیکھیں انٹرسٹنگ قاعدہ ہے، را ساکن ہے یہاں اور اس سے پہلے یا ساکن آیا. کل ہم پچھلے ویڈیو میں اسی جیسا ورڈ کو پڑھے تھے، خیرن، خیرن. وہاں را کے اوپر دو زبر کی تنوین آئی تھی، اس سے پہلے یا ساکن تھا. مگر یہاں کیا ہے، یہاں دو زبر کی تنوین نہیں ہے، یہاں را پر سکون ہے، یعنی را ساکن ہوا، تو اس سے پہلے یا ساکن آیا، تو اس لیے ہم اس را کو باریک پڑھیں گے. اگر یہاں دو زبر کی تنوین یا دو پیش کی تنوین آتی اس جزم کے پلیس میں، تو اس صورت میں ہم اس را کو پر ہی پڑھتے. مگر یہاں را ساکن سے پہلے یا ساکن آئے تو ہم اس را کو باریک پڑھیں گے. اگر را ساکن نہیں ہے، را کے اوپر دو پیش کی تنوین یا دو زبر کی تنوین آتی ہے، تو اس صورت میں ہم را کو پر ہی پڑھیں گے. اس قاعدے کو یاد رکھیں، را ساکن ہو تو یہ رول اپلیکیبل ہوگا، خیر، خیر، اس طریقے سے. نیکسٹ بھی سیم قاعدہ ہے، را ساکن سے پہلے یا ساکن آیا، مگر یہاں را ساکن ہونے کی وجہ سے ہم اس را کو باریک پڑھیں گے. سیم اگر اس پر دو زبر یا دو پیش کی تنوین ہوتی را پر، اس صورت میں ہم پر پڑھتے، بولڈ سے پڑھتے. مگر یہاں را ساکن ہونے کی وجہ سے ہم اس را کو باریک پڑھیں گے. داد یا زبر دائی، را ساکن ہے، دائر، دائر، اس طریقے سے. امید کرتا ہوں کہ آپ ان ایگزامپلس کے ذریعے را کب باریک پڑھا جاتا ہے سمجھے ہوں گے. پچھلے ویڈیو کو بھی آپ چیک کریں، کیونکہ را کو کن حالتوں میں پر پڑھیں گے اس کو سمجھایا گیا. اب اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے وقت کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت کا نجات کا ذریعہ بنائے. اور یہ آپ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب میں اس خیر کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.